جی دوستو، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ کیا۔ اب یہ دورہ مجھے جو چیز سب سے زیادہ اسٹرائک کی وہ پریزیڈنٹ علییف کا جو مشترکہ پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا دیکھیے جی، یہ جو ہم نے نگورنو قراباخ پہ اپنی جو ٹیریٹوریل ساورینٹی یا جو ایک آکوپائڈ لینڈ تھی، ہم نے اس کو دوبارہ لیا ہے، تو اس کو ہم نے کوئی ڈپلومیسی کے ذریعے نہیں لیا، بلکہ ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ ٹیریٹری واپس لی ہے، جو کہ آذری ٹیریٹری ہے۔ تو اشارتاً ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ آپ یہ UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشن کی تو صبح شام باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جموں اور کشمیر کا معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا جب تک آپ واقعی کو قربانیاں نہیں دیں گے۔ میں UAE کے ہو کے ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ نمسکار دوستو، جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ سبھی کا ایک اور مزیدار فنی ریئیکشن ویڈیو میں، اور بہت دن بعد اپنے اس چینل پہ ریئیکشن ویڈیو لے کے آئے ہوں، تو پلیز سپورٹ کر دینا، لائک کر دینا، شیئر کر دینا ویڈیو کو، اور میں کوشش کروں گا دوستو زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے ریئیکشن ویڈیو اس چینل پہ بھی لاتا رہوں۔ اور آج کی ویڈیو کے بارے میں بات کریں تو آج کا ویڈیو ہے ایک ایسے شخص کا جو کہ بھارت کے اندر پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں، عبدالواسط، شاید آپ ان کو جانتے ہوں گے۔ دوستو آپ تعجب کرو گے ان کی مینٹلٹی دیکھ کے کہ یہ ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں، مطلب کہ بھارت سے بات چیت کر کے ہم کشمیر نہیں لے سکتے، بھارت سے لڑ کے کشمیر لیں گے۔ تو بھارت تو یار کئی سالوں سے انتظار کر رہا ہے تم لوگ آئیں یہاں پہ کشمیر لے کے دکھائیں، باقی پاکستان میں تو اتنی ہمت ہے نہیں۔ اور وہی بات آج کی ویڈیو کو ٹاپک کے بارے میں بات کریں تو دوستو، پاکستان کے پرائم منسٹر بخاری شریف اس سمے پہنچے ہیں آذربائیجان۔ وہاں پہ آذربائیجان کے پرائم منسٹر پریسیڈنٹ نے ایک بیان دے دیا ہے کہ بھائی ہم نے جو ناگورنو قراباخ لیا ہے وہ لڑ کے لیا ہے، بات چیت سے نہیں لیا۔ مطلب اس نے انڈائریکٹلی کشمیر کے اوپر بات کی ہے کہ بھائی تم بھارت کے ساتھ میں لڑو۔ خیر دوستو، آپ کو بھی پتا ہے آذربائیجان کئی 2-3 دیشوں کی سہایتا سے اس نے ناگورنو قراباخ کو قبضہ کیا تھا، اور دوسری طرف جو ارمینیا ہے وہ سنگل کنٹری تھا، اکیلا تھا۔ باقی چلتے ہی سیدھے دوستو ویڈیو پہ، لیکن اس سے پہلے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا، اور چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور لینا۔ جی دوستو، ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آذربائیجان کا 2 روزہ دورہ کیا، اور آج دورے کے اختتام سے پہلے انہوں نے آذربائیجان کے صدر الہام علییف کے ساتھ مل کر ایک پریس کانفرنس بھی کی، مشترکہ پریس کانفرنس تھی، اور اس میں لگ یہی رہا تھا کہ پریس کانفرنس میں کوئی زیادہ میڈیا سے لوگ موجود نہیں تھے، شاید کوئی دلچسپی لوگوں نے نہیں دکھائی اس دورے کو لے کر، لیکن جو اگلی ایک صف میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ تر جو ہمارے وفد میں لوگ تھے وہی تھے، کچھ منسٹرز تھے، اور ایک بڑا سیریس سا ماحول تھا، اور دوسری صف میں اکا دکا لوگ نظر مجھے آئے، باقی ہال خالی تھا۔ لیکن جو ہمارے لوگ بھی ہیں وہ بھی بڑے سنجیدہ، اور کوئی ان کے چہرے میں مسکراہٹ نہیں، بلکہ ایک صاحب تو لگ ہی رہا تھا کہ ابھی نیند سے گر جائیں گے، اور اونگ رہے تھے لٹرلی۔ ٹھیک ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے اور نیند کا غلبہ بھی آ جاتا ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے موقعوں پہ ایک تو ذرا چہرے پہ مسکراہٹ بھی اگر رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور دوسرا تھوڑا سا ان موقعوں پہ نیند غالب نہیں آنی چاہیے۔ بٹ ان اینی کیس یہ تو ہو گئی ضمنی باتیں۔ اب یہ دورہ مجھے جو چیز سب سے زیادہ اسٹرائک کی وہ پریزیڈنٹ علییف کا جو مشترکہ پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے ایک بات کہی۔ انہوں نے کہا دیکھیے جی، یہ جو ہم نے نگورنو قراباخ پہ اپنی جو ٹیریٹوریل ساورینٹی یا جو ایک آکوپائڈ لینڈ تھی، ہم نے اس کو دوبارہ لیا ہے، تو اس کو ہم نے کوئی ڈپلومیسی کے ذریعے نہیں لیا۔ بہت سی UN سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں بھی تھیں، لیکن کوئی حاصل وصول نہیں، اور آرمینیا نے تو اس وقت قبضہ کیا تھا جب سوویت یونین کلیپس ہونے والا تھا، اور ادروائز تو یہ جو ہے ہم بھی یہ لگے رہے تھے UN سیکیورٹی کونسل ریزولوشنز کے پیچھے، تو کوئی اس کا حل نہیں نکلنا تھا۔ تو ہم نے جو نگورنو قراباخ ہم نے واپس لیا، اپنی ٹیریٹوریل جو ساورینٹی تھی اس کو ہم نے ایزرٹ کیا، تو وہ کسی ڈپلومیسی کے تھرو نہیں یا UN سیکیورٹی کونسل کے تھرو نہیں، بلکہ ہم نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ ٹیریٹری واپس لی ہے، جو کہ آذری ٹیریٹری ہے، اور جس پہ آرمینیا نے ناجائز قبضہ کر رکھا تھا۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے 3000 اپنے جو جوان ہیں وہ اس جنگ میں گنوائے ہیں، ان کو شہید کیا ہے، تب کہیں جا کر ہم اپنا جو قبضہ تھا آرمینیا کا اس سے ہم نے اس کو واپس لیا۔ تو اشارتاً ہمیں یہی کہہ رہے تھے کہ آپ یہ UN سیکورٹی کونسل ریزولوشن کی تو صبح شام باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جموں اور کشمیر کا معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا جب تک آپ واقعی کو قربانیاں نہیں دیں گے۔ وہ بتانا یہی چاہتے تھے کہ آپ صبح شام بس یہی کرتے رہتے ہیں، صرف باتیں ہی کرتے رہتے ہیں، باتوں سے کام نہیں چلتا۔ انلیس کہ آپ پوری طرح تیار ہیں، کشمیری تیار ہیں قربانیاں دینے کے لیے، تبھی کہیں جا کر یہ معاملہ حل ہوگا۔ یہ سفارتکاری سے بھی حل نہیں ہو سکتا ان کے خیال میں، کہ یہ معاملات سفارتکاری سے بعض اوقات ایسے کلڈی سیک ایسی بند گلی میں آ جاتے ہیں جہاں پہ سفارتکاری وغیرہ پھر نہیں چلتی۔ اور پھر ہم نے بھارت کا تو رویہ ویسے بھی دیکھا ہے کہ وہ بائیلیٹرل ڈائلاگ کا سہارا لے کر پیچھے شملہ ایگریمنٹ جب سے سائن ہوا ہے جولائی 1972 میں، اس وقت سے لے کر آج تک یہی کہہ رہے ہیں کہ جی بائیلیٹرلی حل کریں گے، لیکن اس کا کوئی موڈ نہیں ہے۔ وہ جو بائیلیٹرل ٹاکس ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے کہ ہماری پوزیشن کو ویکن کرے، اور بڑا حد تک بھارت کو کامیابی بھی اس میں ہوئی ہے۔ تو پریزیڈنٹ علییف کا پیغام تو بڑا کلیئر تھا دوستو، کہ اگر آپ نے کشمیر کو آزاد کرانا ہے، کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوانا ہے، تو پھر یہ جو ہے نا، یہ جو ہم ایکسیسو ریٹرک میں چلے جاتے ہیں، صبح شام بس صرف باتیں ہی کرتے ہیں، اور کوئی ہماری پوزیشن میں جان نہیں ہے، یا ہم اس کو ایک۔ تو دوستو مجھے لگ رہا ہے جو آذربائیجان کا پریزیڈنٹ ہے جس نے یہ بیان دیا ہے کہ وہ شاید بول رہا ہے کہ بھائی ارمینیا نہیں ہے، یہ انڈیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف تو پاکستان کی سانسیں اٹکی ہوئی ہیں کہ بھائی بھارت جن کب POK لے لے گا، اور آذربائیجان اتنا دور بیٹھ کے پاکستان کو گیان دے رہا ہے، مطلب مروانے کا کام کر رہا ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کے پرائم منسٹر مسٹر بخاری شریف وہاں پہ پہنچے بھیک مانگنے کے لیے۔ اب اس نے سوچا کہ بھائی یہ بار بار یہ لوگ بھیک مانگنے آ جاتے ہیں، سارے سالوں کو ایک بار مطلب ختم ہی کروا دیتے ہیں، تو شاید مجھے تو یہ لگ رہا ہے پاکستان کو مروانے کا اس نے کام کیا ہے۔ لحاظ سے اپنی ڈپلومیسی کو ایفیکٹو بنائیں، صرف باتوں سے تو قومیں آزاد نہیں ہوتی ہیں، ان کو حق خود ارادیت نہیں مل جاتا، اس کے لیے بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور تب کہیں جا کے قوموں کو ان کا حق خود ارادیت یا حق آزادی ملتا ہے۔ تو اگر ہم بھارت سے توقع رکھ رہے ہیں کہ انہیں بات چیت کے ذریعے آزاد جموں اور کشمیر، بات چیت کے ذریعے جموں اور کشمیر کو آزادی مل جائے گی، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اور بھارت نے تو بلکہ 5 اگست 2019 کے بعد جو بھی اقدامات لیے تو اس نے تو اور مشکل بنا دیا ہے سارے تنازع کو۔ تو بہرحال یہ ایک بات تھی جو مجھے بڑی اسٹرائک کی پریزیڈنٹ علییف کی، اس سے ہم ایگری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، ہمارے بھارت کے حالات ذرا مختلف ہیں، ایک نیوکلیر انوائرمنٹ بھی ہے، اس میں آبویسلی جنگ ایک آپشن نہیں ہوتا، لیکن when push comes to shove تو پھر تو کوئی بات بھی نہیں رہ جاتی۔ اور اگر بھارت سفارتکاری سے اس معاملے کو حل نہیں کرنا چاہتا تو پاکستان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور پھر دنیا بھی جو ہے وہ بھی اس وقت لگتا ہے۔ ہاں بھائی، دوسرا آپشن جو آپ کے پاس مطلب ان کی جو مینٹلٹی ہے وہ لڑائی ہے، تو بھائی بھارت تو انتظار کر رہا ہے نا پاکستان آئے، بھائی ہم سے کشمیر لے کے دکھائے، لیکن دکھ رہا ہے صاف ہمت نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات دوستو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ ایمبیسڈر رہا ہے کسی دیش کا، نہیں ہے کہ ہمارا ساتھ دے رہی ہے۔ UN سیکورٹی کونسل بھی سوئی پڑی ہے، ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے، یہاں تک کہ جب 5 اگست 2019 کے جو غیر آئینی اقدامات ہوئے تو سیکورٹی کونسل کو تو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ وہ کوئی اجلاس ہی کر لیتے اپنا ایک فارمل اور معاملات کو آگے لے کر جاتے۔ انہوں نے تو یہ بھی مناسب نہیں سمجھا اور صرف غیر رسمی ایک کنسلٹیشنز کا مشاورت کر کے بات ختم کر دی۔ اس مشاورت سے نہ تو کوئی ہمیں پریس اسٹیٹمنٹ ملی، نہ کوئی ہمیں پریزیڈینشل اسٹیٹمنٹ ملی، کچھ بھی نہیں، بالکل زلچ۔ تو یہ تو رویہ ہے بین الاقوامی جو ہے عالمی طاقتوں کا، جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم اس دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، تو ان کے اگر یہ رویے ہیں کہ وہ 14 ملین کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت ہے اس کو ایک کائنڈ آف رائڈنگ رف شارڈ اوور اٹ، تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل۔ تو میں بڑا متاثر ہوا پریزیڈنٹ علییف کی اس بات سے۔ پھر ہمارے پرائم منسٹر نے بھی شکریہ ادا کیا آذربائیجان کا فار دیئر انفلنچنگ سپورٹ آن جموں اینڈ کشمیر، اور پھر انہوں نے وہی باتیں دہرائیں جو کہ ہمارے لیڈرز یوزلی دہراتے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال میرا تو یہی خیال ہے کہ ہمیں جب تک ایک روبسٹ
जब तक हमारे पास एक स्ट्रेटजी नहीं होती जो कि तमाम जितनी भी डायमेंशंस हैं हक़ खुद इरादियत की जो स्ट्रगल है उसको हम एक यकजा लेकर नहीं आते और सीरियसली नहीं इसके बारे में सोचते, तो ये मामला तो इस तरह ही चलता रहेगा। अगर हम और हमारे लोग अब बातें ये भी कर रहे हैं कि जी ट्रेड करिए और बॉलीवुड की फिल्में देखिए पाकिस्तान में, और क्या करना है हमने भारत के साथ जंग करके, कश्मीर को भी छोड़िए बस बहुत हो गया, यही रवैये अगर हमारे रहे तो फिर ऑब्वियसली लगता तो यही है कि फिर बहुत हो गया, अब इस मामले को ख़त्म करें। लेकिन मेरा हनूज़ भी यही ख्याल है कि अक्सरियत जो पाकिस्तानियों की है वो कश्मीरियों के साथ ही खड़ी है। गो कि हमारी लीडरशिप ज़रा कमज़ोर रही है इस मामले में, लेकिन पाकिस्तान के अवाम का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो कश्मीरियों को चाहते हैं कि उनको उनका हक़ खुद इरादियत मिले और इस पर वो कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते। तो लेट्स होप कि इंशाल्लाह इस वक्त एक नाउमीदी सी की कैफियत है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हालात कश्मीर के लिए साजगार होंगे और अच्छे हालात होंगे। और मुझे यहाँ पे वो सैयद अली शाह गिलानी साहब अक्सर याद आते हैं, वो कहा करते थे कि आप पाकिस्तान को अंदर से पहले मजबूत कीजिए। तो इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान भी मजबूत होगा, हमारी भी मईशत किसी राह चलेगी, तो तब कहीं जाकर हम सही मानों में ये जो एक जद्दोजहद है इसको सही मानों में हम सपोर्ट भी कर पाएंगे अपना। तो दोस्तों सबसे पहले तो ताज्जुब हुआ मुझे कि ये बंदा किसी मतलब पाकिस्तान का एम्बेसडर रहा है इंडिया के अंदर, और रही दूसरी बात के मतलब ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान मजबूत होगा। तो भाई इसी कश्मीर के चक्कर में तुम लोग आज आटे की लाइन में लगे हुए हो, मतलब तुम लोगों को आटा नहीं मिल रहा है, आवाम भूखी मर रही है इसी कश्मीर के चक्कर में। इसी कश्मीर के चक्कर में तुम लोगों ने एटम बम बनाया और तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया था कि घास खा लेंगे और एटम बम जरूर बनाएंगे। मतलब कश्मीर के चक्कर में बर्बाद हो गए, लेकिन फिर भी ये लोग बोल रहे हैं कि हम मजबूत होंगे फिर हम कश्मीर को लेंगे। खैर दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर देना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।